حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے مولانا عظمت اللہ صاحب تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تخیل طواف حرم کر رہا ہے تخیل طواف حرم کر رہا ہے بیٹا تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے توجہ دو تخیل طواف سیکھو گے تخیل طواف حرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے میں سویا ہوں صلی اللہ کہتے کہتے میں سویا ہوں صلی اللہ کہتے کہتے شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے میں سویا ہوں صلی اللہ کہتے کہتے شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے توجہ بچوں آپ کی توجہ میرے اوپر ہونا چاہیے کہیں نہ جائے قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں قسم ہے تمہیں زاہدو قسم ہے تمہیں زاہدو میں نہ چھیڑو ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں کلام الہی کی سب آیتوں میں کلام الہی کی ان آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے تعلق کے بد کے بانی مبانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ بچوں حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں حجاز کی سرزمین پر جب پہنچتے تو اپنے جوتے اتار دیتے کیا اتار دیتے ہیں اس وقت پانی کا جہاز چلتا تھا ہوائی جہاز نہیں چلتا تھا ساتھ میں خادم کا حضرت آپ ننگے پاؤں چلیں گے تو آپ کے پیروں میں کنکر چھپ جائیں گے بادشاہ رسول کہتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جہاں پر میرے آقا کے قدم مبارک پڑے ہوں قاسم کا گستاخ جوتا اس جگہ پڑے یہ ناممکن ہے بچوں مدینہ بڑے ادب کی جگہ ہے بہت پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے شعر پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں حاشی صاحب دیکھیے گا نظر آ رہا ہے سمجھ سوچ کر تم قدم اب نہ رکھنا یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا سمجھ سوچ کے تم قدم اپنے رکھنا یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے
ادب کی زمین ادب ہی سے چلنا وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ چکا ہے بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ چکا ہے نگاہیں جو اٹھی درے آمنہ پر نگاہیں جو اٹھی درے آمنہ پر وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے نگاہیں جو اٹھی درے آمنہ پر محمد کا جلوہ نظر آ رہا ہے اور بچوں میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں پڑھا کر کی شدت پڑھنے جا رہا ہوں چلو سر کے بل چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے ہمارے مہمان جو ممبئی سے تشریف لائے دونوں حضرات کی میں خصوصی توجہ کرتا ہوں چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے بیٹا تو بہرائچ پہنچا ہوا ہے بیچ والا شیخ سلطان چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے چلو سر کے بل چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو وہ جس میں لگاتے ہیں پلکوں سے جھاڑو وہ پر نور روضہ نظر آ وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو وہ پر نور روضہ نظر آ رہا ہے ابو بکر فاروق عثمان حیدر انس طلحہ حمزہ و سلمان ابوذر بچوں لکھنوی انداز دیکھیے گا مدیہ صاحب کا یہ شعر ابو بکر فاروق عثمان حیدر انس طلحہ حمزہ و سلمان ابوذر ابو بکر فاروق عثمان حیدر انس طلحہ حمزہ و سلمان ابوذر بلال و ہریرہ تھے دربان جس کے بلال و ہریرہ تھے دربان جس کے وہ تخت معلا نظر آ رہا ہے بلال و ہریرہ تھے دربان جس کے وہ تخت معلا نظر آ رہا ہے اور بچوں حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب دعوت برکاتہم عالیہ کی دعاؤں کی برکت سے ماشاءاللہ 2 3 4 فروری کو YMC گراؤنڈ میں سیرت صحابہ کا پروگرام آج اس کی تاریخ آ گئی ماشاءاللہ جی جی بچوں میں ایک شعر پڑھتا ہوں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں ورنہ باؤنڈری کے بعد شعر کے لیے چلا جائے گا آپ پتہ نہیں پاؤ گا کیا ایک صحابی رسول ہے نا کالے کلوٹے ہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جوان ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں مدینے کے کھجوروں کے بہت بڑے تاجر تھے ان کا گھر بتاتے ہیں کہتے جانا دروازہ کھٹکھٹانا
باہر نکلیں گے تو سلام کرنا، پوچھیں گے کیسے آنا ہوا، کہہ دینا آقا نے بھیجا۔ جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے، کہا کون؟ کہا میں فلاں۔ وہ نام میں تھوڑا سا اشکال مجھے مولانا ہاشم صاحب مفتی قطب الدین صاحب بتائیں گے کیا نام تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہا کون؟ کہا فلاں۔ کیسے آنا ہوا؟ آقا نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ۔ انہوں نے جب دیکھا ایک حبشی کالا کلوٹا، موٹے موٹے ہو، حضرت سعد جی، تو صحابی کو تھوڑا ناگواری گزری، مگر قربان جاؤ اس بیٹی پر بچوں سنو غور سے۔ بچی گھر کے اندر سے سن رہی تھی، بیٹی نے کہا ابو کون تھا؟ کہا سعد نام کا صحابی تھا۔ کہا بیٹی کس لیے؟ ابو کس لیے آیا تھا؟ کہا بیٹی تمہارے رشتے کے لیے۔ تو بیٹی نے کہا ابو آپ نے تو آنے والے کو دیکھا کہ بڑا کالا کلوٹا تھا، آپ نے آنے والے کو دیکھا بڑا کالا کلوٹا تھا، مگر آپ نے بھیجنے والے کو تو نہیں دیکھا، وہ تو 14ویں کا چاند تھا، بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند تھا۔ ابو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ فوراً صحابی پہنچتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تیار۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس سب کچھ ہے؟ چندہ ہوتا ہے، مدینے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں بیوی کا سامان خریدنے، ادھر منادی نے آواز دی جہاد کے لیے۔ بیوی کا سامان خریدنے کے بجائے وہ جہاد میں چلے گئے اور شہید کیا ہو گئے؟ اچھا یہ بتاؤ ہم لوگوں کی شادی ہوتی کیا جاتے؟ ارے کہنے اعلان ہوتا ہے ہونا جو ہے نہیں ہوتا نا، ہم تو شادی کی تیاری کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لاش اکٹھا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک پر حضرت سعد کا سر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر آپ نے تبسم فرمایا، پھر آپ نے اپنی گردن پھیری لی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رونا کیوں آیا؟ کہا وہ سعد جس کو دنیا کی لڑکیاں شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور تیار نہیں ہوئی تو شادی کو ترجیح نہیں دی بلکہ میرے دل پر مرنا گوارا کیا، اس لیے مجھے رونا آیا۔ اور تبسم اس لیے فرمایا بیٹا ادھر دیکھو، آپ بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ تبسم اس لیے فرمایا کہ جنت کی حوریں، کہاں کی حوریں؟ کھنڈوا کی کوئی لڑکی نہیں تھی جی، جنت کی حوریں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہی تھی کہ ساتھ کے ساتھ میں شادی کروں گی، ساتھ کے ساتھ میں شادی کروں گی، اس لیے میں نے تبسم فرمایا۔ اور گردن اس لیے پھیری کہ حوروں کی لڑائی جھگڑے میں یہ حوروں کی پنڈلیاں کھل رہی تھی، میں نبی تھا مجھے شرم محسوس ہوئی، اس لیے میں نے اپنی گردن پھیری۔ اب بچوں شعر سنو۔ وہ کالا کلوٹا حبشی جوان جو کل تھا زمین آج ہے آسمان۔ ارے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کالا کلوٹا حبشی جوان، وہ کالا کلوٹا حبشی جوان جو کل تھا زمین آج ہے آسمان، ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی، ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی، ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی، محبت کا دولہا نظر آ رہا ہے، جنت کی رانی اب اس کی دیوانی، محبت کا دولہا نظر آ رہا ہے۔ اور مکتب میں پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں ماں کے حوالے سے۔ یہ دیوار در یہ نظارے ہیں فیضی، میں سچ کہہ رہا ہوں سنو بات سچی، یہ دیوار در یہ نظارے فیضی، میں سچ کہہ رہا ہوں سنو بات سچی، ابھی ذکر جنت جو میں نے کیا ہے، ابھی ذکر جنت جو تو نے کیا ہے، ابھی ذکر جنت جو سب نے کیا ہے، مجھے ماں کا تلوہ نظر آ رہا ہے،
باقی ذکر جنت جو میں نے کیا ہے، مجھے ماں کا تلوہ نظر آ رہا ہے۔ چلو سرے کے بل، چلو سرے کے بل، چلو سرے کے بل، یہ مقام ادب ہے، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ پر نور روزہ نظر آ۔ دیکھیں